نہیں ان سے ایک سوال ہے، اللہ ہر چیز خلیل الرحمان صاحب مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ اللہ عرش پر ہے تو عرش اللہ سے بڑا ہے یا اللہ عرش سے بڑا ہے؟ ذات کے اعتبار سے نہیں، اب بات آپ کو جواب دینا دیکھیے پڑے گا۔ امام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک موبائل ہے، یہ ڈبے پر ہے، دو ہی صورتیں کہ اللہ یہ سے اس سے بڑی چھوٹا کوئی ہے یا چیز بڑا نہیں ہے۔ اگر اللہ عرش پر ہے اور عرش اگر سنیے میری، دیکھیں ہم نے آپ کی بات اب آپ نے سوال کیا تو میرا سوال تو کر لیا نا۔ میرا سوال پورا ہونے دیں۔ اللہ اگر عرش پہ ہے تو سوال یہ ہے کہ اللہ عرش سے بڑا ہے یا چھوٹا؟ اگر اللہ عرش سے چھوٹا ہے تو اکبر نہ ہوا، اور اگر اللہ عرش سے بڑا ہے تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ پر نہ ہوا۔ کل شیخ صاحب سے ایک سوال ہوا تھا تو اس کی ہم چاہتے ہیں کہ یہاں تمام بھائیوں کے سامنے وضاحت ہو جائے۔ ایک پروگرام ٹی وی پر چلا تھا اور اس پروگرام میں یہ بات کہی گئی تھی کہ اگر اللہ بڑا ہے تو وہ عرش پر نہیں ہے، اور اگر عرش بڑا ہے تو پھر اللہ بڑا نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ یہ بڑا ایک بھیانک کلمہ ہے۔ جس شخص نے بھی کہا، ہم اسے نہیں جانتے لیکن اس نے بڑا ظلم کیا۔ اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا تضربوا للہ الامثال، کہ اللہ کے لیے مثالیں بیان مت کرو۔ مجھے کل آپ نے بتایا تھا کہ وہ باقاعدہ کوئی موبائل اس کا ڈبہ لے کر دکھا رہے ہیں، موبائل کے اوپر رکھ کر کہ اگر یہ ڈبے پر تبھی فٹ ہوگا جب یہ چھوٹا ہو اور ڈبہ بڑا ہو۔ یہ مثالیں اللہ پر منطبق کر رہے، کوئی حیا نہیں۔ جب یہ کل ہم نے یہ بات سنی تو یقین کریں رونگٹے کھڑے ہو گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ایک کپکپاہٹ سے طاری ہو گئی۔ اتنا بڑا بھیانک ظلم اللہ رب العزت کے لیے اس طرح مثالیں بیان کرنا۔ بھئی یہاں ایمان کا، عافیت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بتا دیا اور اس کے رسول نے جو کچھ بتا دیا اسے اسی ظاہری معنی میں قبول کر لو۔ جو بتایا اس کو مان لو، جو نہیں بتایا اس کو اللہ کے سپرد کر دو۔ مثلا اللہ نے یہ بتایا کہ میں عرش پر مستوی، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ مستوی، ہمیں خبر دی، ہم اس کو مانتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں۔ استوى ارتفع، چڑھ جانا، بلند ہو جانا، اس معنی کے ساتھ۔ اب مستوی کیسے ہوں یہ نہیں بتایا، تو جو بتا دیا اس پر ایمان لے آؤ، جو نہیں بتایا اس کو اللہ کے سپرد کر دو۔ کیفیت اللہ جانتا، ہم نہیں جانتے۔ تو آپ کا یہ مثال دینا چھوٹا اور بڑا ہونے کے تعلق سے بڑا بھیانک ظلم ہے۔ عافیت کا راستہ اللہ اور اس کے رسول نے جو خبر دی اللہ کی ذات کے بارے میں اس کو قبول کر لیا جائے اور اس کی کیفیت کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ امام مالک رحمہ اللہ، امام دار الہجرہ، ان سے تو ایک بڑا چھوٹا سوال ہے۔ ان کے ایک شاگرد نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی، کیسے مستوی؟ اطرق راسہ، اپنا سر جھکا لیا اور پسینہ ان کو چھوٹ گیا، پورے بدن پر پسینہ غالب آ گیا اور بات کرنے کے قابل نہ رہے۔ اور جب ہوش حواس کچھ درست ہوئے پھر آپ نے فرمایا الاستواء معلوم فالایمان به واجب والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ وما رأیت اسوأ منک قط۔ فرمایا کہ اللہ کا عرش مستوی ہونا معلوم ہے، معلوم ہے۔ ایک تو کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور دوسرا جو اس کا معنی لغت عرب میں وہ معلوم ہے، ارتفاع، اوپر چڑھ جانا، بلند ہو جانا، یہ معلوم ہے، لیکن کیفیت معلوم نہیں ہے۔ جو چیز معلوم ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے، جو چیز معلوم نہیں ہے وہ اللہ کے سپرد ہے، اس کا سوال کرنا بدعت ہے۔ یعنی کچھ جواب بدعت ہوتے ہیں، مگر کچھ عقیدے کے معاملے ایسے ہیں کہ وہ سوال ہی بدعت ہے، وہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس شخص کا یہ جو بھی ہے، اس کا یہ مثال دینا یہ موبائل فون کے ذریعے، یہ طریقہ ہی محدث اور بدعت ہے۔
پرلے درجے کی جہالت اور ایک ظلم عظیم. اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان کرنا یہ کہاں کا انصاف. چنانچہ امام مالک نے فرمایا کہ کیفیت مجہول ہے، وہ اللہ کے سپرد ہے. اور پھر آخری بات آپ نے فرمائی کہ تجھ سے زیادہ بدترین انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا. اور اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ اس کو اٹھاؤ، ہماری مجلس سے نکال دو، گھر سے نکال دو. اس مجلس میں یہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، یہاں سے اس کو نکال دو، روانہ کر دو. یہ سلف صالحین کا عقیدہ. اور امام مالک کا یہ قول اللہ تعالیٰ کی ہر صفت پر جاری ہے، ہر نام پر منطبق ہوگا. وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، تو سمیع معلوم ہے، کیفیت معلوم نہیں. جو چیز معلوم ہے اس پر ایمان لانا فرض ہے، اور جو چیز معلوم نہیں ہے اس کا علم اللہ کے سپرد ہے. بصیر معلوم ہے، جو چیز معلوم ہے اس پر ایمان لانا فرض ہے. وہ کیسے دیکھتا ہے یہ معلوم نہیں، یہ کیفیت اللہ کے سپرد ہے. یہ تمام صفات پر یہ عقیدہ منطبق ہوگا. چنانچہ اس شخص کا یہ قول اختیار کرنا اور پھر یہ کہنا کہ اللہ تو ہر جگہ حاضر ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے، عرش المستوی نہیں ہے، یہ عقیدہ بالکل باطل ہے. ہم قرآن و حدیث کی بات نہیں کرتے، اس شخص کے امام کا قول پیش کرتے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، ان کا قول ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو عرش پر مستوی نہیں مانتا وہ کافر ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو عرش پہ مستوی مانتا ہے مگر اسے معلوم نہیں کہ عرش اوپر ہے یا نیچے، وہ بھی کافر ہے.